السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ وقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین عظام، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے تعلیم یافتہ عورتوں کی اہمیت کے تعلق سے کچھ لب کشائی کروں۔ مجھ جیسی ناکارہ اور کم علم اس عظیم الشان عنوان کے تحت کیا عرض کر سکتی ہیں، تاہم الامر فوق الادب کی مصداق میں نے اپنی حضرات معلمات سے جو کچھ سیکھا ہے اس میں سے چند باتیں عرض کرنے کی جسارت کرتی ہوں۔ معزز خواتین، اسلام دین فطرت ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات اور مکمل نظام حیات ہے۔ اس کے تمام تر احکامات فطری حقیقتوں اور تقاضوں پر مبنی ہیں۔ اس لیے اسلام نے علم کی ترغیب دینے اور فضیلت بیان کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کی ضرورت و اہمیت کے پیش نظر اسے فرض کا درجہ عطا کیا ہے۔ تعلیم کو گھر گھر پہنچانے اور اس تحریک کو عام کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے اپنائے۔ بدر کے پڑھے لکھے قیدیوں کا فدیہ یہ تھا کہ ہر قیدی 10 مسلم بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے اور قید سے آزاد ہو جائے۔ علم جیسی انمول دولت کو جس نے فرشتوں سے انسان کی بزرگی اور برتری منوائی، جو جہالت کا خاتمہ کرتی ہے، انسانی ذہن کو فکر و تدبر کی صلاحیت دیتی ہے اور خرافات کی بندوں سے چھٹکارا دلاتی ہے، یہ صرف مردوں کے لیے مخصوص نہیں، عورتوں کے لیے بھی علم حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مردوں کے لیے۔ گھر کی ذمہ داری، دیکھ بھال، بچوں کی تعلیم و تربیت، خصوصاً اس مشینی دور میں تو عورت کے کندھوں پر ہے کہ جب تک عورت میں بچوں کی تعلیم کا شعوری احساس نہ ہو، اولاد کی تعلیمی ترقی ناممکن ہے۔ عورتوں کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ عورتوں کی تعلیم سے گھر کی اصلاح، خاندان اور معاشرہ کی اصلاح ہوتی ہے۔ آئے دن گھریلو جھگڑوں، ناچاکیوں سے تعلیم رکتی ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ معاشرہ میں علم سے آراستہ و پیراستہ عورتوں کی ہمیشہ قدر کی جاتی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ جاہل گنوار عورتیں کبھی پسندیدہ نگاہوں سے نہیں دیکھی گئی۔ غلط رسم و رواج، بیکار کام و کاج، کمزور عقیدگی، خرافات پسندی جاہل عورتوں کا شیوا ہے۔ جہاں علم ہے اور بات سمجھنے کا سلیقہ ہے، ان خاندانوں سے ان خرافات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ غور فکر کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جب کبھی شادی بیاہ کے معاملات میں لڑکے والوں کا سوال لڑکی دیکھنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کیا پڑھی ہے۔ جب بھی کبھی سوال کیا جاتا ہے تو لڑکے والے پوچھتے ہیں لڑکی نے کیا پڑھا ہے، اور جو دیندار ہوتے ہیں تو وہ تو اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا اسے قرآن کریم پڑھنا لکھنا آتا ہے، اس کی دینی معلومات کہاں تک ہیں۔ یہاں تک کہ جاہل اور گنوار عورت بھی اپنے گھر میں پڑھی لکھی اور تعلیم یافتہ بہو لانا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ مرد کا فطری رجحان اور میلان بھی اس عورت کی طرف ہوتا ہے کہ جو زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو، تہذیب اور شائستگی کی دلداد ہو، مرد کی قدر و قیمت جانتی اور پہچانتی ہو۔ میری معزز خواتین، یہ غور فکر کرنے کی بات ہے کہ علم جو ہے، علم مسلمان کی اصل میراث ہے۔ جو علم انسان کو دین و مذہب اور خدا و رسول سے دور کرنے کا ذریعہ بنے، وہ علم نہیں، جہل ہے۔ لہذا انگریزی یا کوئی بھی عصری علوم ہو، ان کو حاصل کرنے میں یہ نیت شامل ہونی چاہیے کہ اس علم سے اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام لوں گی تو وہ علم منظم من اللہ ہو جائے گا۔ علم و ہنر میں بھی فی نفسی کوئی خرابی نہیں، کوئی بگاڑ نہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تعلیم سے لڑکیاں آوارہ ہو جاتی ہیں، اپنی عزت و شرافت و حرمت کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، تو یہ خیال غلط ہے۔ دراصل بگاڑ اور آوارگی کا ماخوذ آزاد خیالی اور بے روی اور یعنی غلط تربیت کا نتیجہ ہے۔ لڑکوں کی بھی مناسب تربیت نہ ہو تو وہ بھی لچے لفنگے بن جاتے ہیں۔ تو کیا آپ تعلیم کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ آج کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جو بد چلنی کا مزاج بنتا جا رہا ہے، اس کے لیے تعلیم خطاوار نہیں، بلکہ وہ ماحول جو انسانیت سے بیزار کرتا ہے خطا کار ہے۔ ابھی 50 سال پچھلے چلے جائیں، کسی بھی قوم اور مذہب کے طالب علم کو دیکھیے، اس میں آوارگی کا ابھی 50 سال پیچھے چلیں اور کسی بھی قوم اور مذہب کے طالب علم کو دیکھیں، اس میں آوارگی کا شائبہ تک نہیں ملے گا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تعلیم مہذب اور شائستگی کے ماحول میں ہوئی تھی، اس لیے وہ آج کے ماحول کو ناپسند کرتے ہیں۔
افسوس تو یہ ہے کہ اسی تربیت کے معاملے کو نظر انداز کر دیا گیا جو تعلیم کا لازمی جزو ہے۔ الغرض ان تمام باتوں سے لڑکیوں کو تعلیم و تعلم، درس و تدریس سے روکنا مقصود نہیں ہے، بلکہ حسب حیثیت، ذوق و شوق، اپنی دینی اور دنیاوی مفاد کی خاطر، آخرت میں آباد ہونے کے لیے، خوشنودی خداوندی حاصل کرنے کے لیے دینی تعلیم کے ساتھ ہر طرح کا علم سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تعلیم اور سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ شرعی حدود اور اسلامی قوانین کے اندر ہو۔ تعلیم سیکھنے سے تو ہم بے پردگی میں نہیں جائیں گے، تعلیم تو ہمیں پردے کا حکم دیتی ہے، تعلیم تو ہمارے اندر اخلاق بناتی ہے، تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر کوئی مصیبت کے وقت بھی مصیبت میں ہے، کوئی مصیبت بہت سی بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہے، تو اس وقت بھی اس کو پردہ کرنا لازمی ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، وعن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت امرأة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لها خلاد وهي متنکبة تسأل عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جئت تسألين عن ابنك وانت منکبة فقالت ان اروز ابنی فلن ارز احیائی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنك له اجر شہیدین قالت ولما ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأنه قتله اہل الکتاب۔ حضرت قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک صحابی عورت جن کو ام خلاد کہا جاتا تھا، ام خلاد وہ اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، اپنے بیٹے کی بارے میں پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی کہ کسی غزوہ میں یعنی میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں مجھے بتا دیجیے۔ جب وہ آئی تو اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھی۔ ان کا یہ حال دیکھ کر کسی صحابی نے کہا کسی صحابی عورت نے کہا، صحابی نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کا حال معلوم کرنے کے لیے آئی ہو اور نقاب ڈالے ہوئے ہو۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر بیٹے کے بارے میں مصیبت زدہ ہو گئی ہوں تو اپنی شرم و حیا کھو کر ہرگز مصیبت زدہ نہیں بنوں گی۔ یعنی حیا کا چلا جانا ایسی مصیبت زدہ کر دینے والی چیز ہے جیسے بیٹے کا ختم ہو جانا۔ حضرت ام خلاد کے پوچھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارے بیٹے کے لیے 2 شہیدوں کا ثواب ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ اسے اہل کتاب نے قتل کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ تو آپ آئیے ہم ایک تعلیمی تحریک شروع کریں گے جس کا واحد مقصد بھی یہی ہے کہ قوم و ملت کی ایک بچی بھی ایسی نہ ہو جو قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر علوم اسلامیہ و عصریہ سے محروم ہو۔ تو آئیے آپ بھی اپنے ادارے اور حلقے احباب میں اپنے طور پر اپنی سہولت کے مطابق اس تحریک کو شروع کیجیے گا۔ اگر آپ ملت کی بچیوں کے لیے دردمند دل رکھتے ہیں تو آپ اپنے گاؤں میں اپنے محلے میں لڑکیوں کے لیے تعلیمی درسگاہ کا قیام عمل میں لائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔